نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے مجھے نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے مجھے نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا میرا اثر اغیار سے، ہو چشم و نگاہ کے عناد سے صرف نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے روشن میرے کردار سے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر عزیز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا امر ہوا ہے وہ ہے دینی مدارس کا کردار۔ سامعین محترم، علم معیار فضیلت ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر کے فرشتوں پر برتری دی ہے۔ خدا تعالیٰ کائنات کے پہلے معلم ہے، پھر رب تعالیٰ نے اپنی پیغمبر علیہ السلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد معلم ہونا بتایا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس مقصد کو پیغمبر علیہ السلام نے پورا کرنے کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کو صفا کہتے ہیں۔ اس مدرسے سے پیغمبر علیہ السلام نے وہ شاگرد تیار کیے جو پیغمبر علیہ السلام کے مقصد لیظہرہ علی الدین کلہ کو پورا کرنے والے تھے۔ یہی مدرسہ ہے جہاں سے علم و عمل کے مہتاب نکلے، جن میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس شامل ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک صحابی اپنا مدرسہ قائم کر کے انسانیت کو علم و تہذیب دیتے رہے۔ پھر دور تابعین کا آیا، انہوں نے بھی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے حلقوں میں مدرسے قائم کیے اور لوگوں کو علوم نبوت سے فیض یاب فرماتے رہے۔ آخر کار یہ سلسلہ چلتا چلتا ہندوستان کے صوبہ یوپی کے قصبے پہنچا، جہاں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جسے دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ سامعین محترم، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، علم و عمل کا مقصد ہے، مدارس اس امت کا سرمایہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے، بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے باوجود آج گرناتا اور کرتبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ ارے یہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا، اور آج بغض و عناد کے مارے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں آخر مدارس نے دیا کیا ہے؟ ارے میں جواب میں کہتا ہوں دینی مدارس نے انسان کو انسانیت کا مقام دیا ہے۔ میں جواب میں کہتا ہوں دینی مدارس نے انسان کو آداب و اخلاق کے زیور سے مزین کیا ہے۔ میں جواب میں کہتا ہوں دینی مدارس نے انسانیت کو امن و سکون فراہم کیا ہے۔ میں جواب میں کہتا ہوں دینی مدارس نے انسانیت کو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی اور پیش بہا بنایا ہے۔ میں جواب میں کہتا ہوں دینی مدارس الحکمت ذالت المؤمن کی عملی اما جگہ ہے، جن کے روشن کردار کا ستارہ اوج ثریا کے بلند مقام کو چھوتا نظر آتا ہے۔ اگر دینی مدارس کا کردار دیکھنا ہے تو نقشہ جہاں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں آفتاب اسلام کی کرن ضیاء پاش نظر آئے گی وہاں دینی مدارس کے کردار اس کے پس پردہ کار فرما نظر آئے گا۔ جہاں باطل کا استحصال نظر آئے گا وہاں دینی مدارس کا کمال نظر آئے گا، اور عقل و دانش کا ہر زاویہ پکار کر کہے گا اگر دینی مدارس کے کردار نہ ہوتا تو باطل کا صدے باب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا مسلم کا طرز آداب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا کبھی گلشن ایمان شاداب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کے کردار نہ ہوتا علم و حکمت کا رواں سیلاب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا بدر و دجل کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ الغرض یہ ہے کہ فلاح و اصلاح کے ہر مقام پر دینی مدارس کے کردار کا جگمگاتا نظر آئے گا، اور اغیار کے دلوں کو جن جوڑ کر کہے گا ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، ہمیں بھی یاد کر لینا
چمن میں جب بہار آئے۔ حاضرین گرامی، انہی مدارس نے ہزاروں مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدقق، مناظر، معلم، مدبر، مفکر، سیاستدان، صحافی، شاعر، ماہر تیار کیے۔ ارے کسی بھی چیز کے کردار کی گواہی اس کے اثرات کے گرد دائر ہوتی ہے۔ دینی مدارس کے کردار سے انکار کرنے والوں کو میں کہوں گا کہ بر صغیر کے اس دھرتی پر چشم بصیرت کو برائے کار لا کر غور کرو کہ اس دھرتی ناتواں پر علم و حکمت کے جواہر لٹانے والے مرد کلندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمہیں کس نے دیے ہیں؟ حسن گنگوہی جیسے فقیر تمہیں کس نے دیے ہیں؟ حضرت الیاس، حضرت زکریا جیسے مبلغ تمہیں کس نے دیے ہیں؟ حضرت لاہوری، مفتی شفیع، مفتی محمود جیسے مدینان امت کس نے دیے ہیں؟ ارے اس گلستان کے ایک ایک پھول کو اٹھا کر دیکھ لو، تمہارا ضمیر یہ گواہی دے گا کہ اسلام کے قلعے ہیں یہ دینی ادارے، دنیا کی ظلمتوں میں روشن ستارے، اقرا کی جو صدائیں جبریل نے لگائی، پیارے نبی کا صفہ تک وہ آئے، صفہ پہ جو آئے اصحاب مصطفیٰ کے روشن ضمیریں ہیں، وہ سب رہنما ہمارے اسلام کے قلعے ہیں یہ دینی ادارے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔